میں یہاں کے اساتذہ، یہاں کے ٹیچر سے اور ذمہ داران سے ایک بات کی درخواست کروں گا، یہ جو ہمارے جو بچے ہیں جو مرکز اکیڈمی میں پڑھ رہے ہیں، مختلف سکولز میں پڑھ رہے ہیں، ہمیں اپنے بچوں کو صرف جاب سیکر نہیں بنانا ہے، ان کو لیڈر بنانا ہے، تاکہ یہ قوم کو لیڈ کر سکے، یا اس ملک کو لیڈ کر سکے، وہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر بن سکے، وہ سماج کو چلا سکے، وہ ملک کو کچھ دے سکے۔ آج ہم صرف شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں وہ رائٹ نہیں ملا، یہ رائٹ نہیں ملا، ہم شکایت کرتے ہیں۔ ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا ہے ملک میں، ہمیں صرف کنزیومر نہیں بننا ہے، ہمیں کنٹریبیوٹر بننا ہے، ہمیں فیسیلیٹیٹر بننا ہے، ہمیں ملک میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے، اور اتنی صلاحیت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں ملک کی جو صورتحال ہے، چاہے وہ اکنامک صورتحال ہو کہ اکنامک کرائسس کی طرف ہمارا ملک جا رہا ہے، اب کون اس کرائسس سے بچا سکتا ہے؟ تو ہمیں اپنے بچوں کو اس طریقے سے تیار کرنا پڑے گا جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے زمانے میں اکنامک کرائسس کو ختم کیا تھا، مینیج کیا تھا، اور اس کرائسس کے نقصان کو ختم کیا تھا۔ ٹھیک ہمیں اپنے بچوں کو اسی طرح تیار کرنا ہے کہ ملک کو اگر اس طرح کی خدمت کی ضرورت ہو تو ہمارے بچے پیش کر سکیں۔ اگر ہمارا ملک کسی اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی طرف چلا جائے تو جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کے 18 سال کے سول وار کو ختم کیا تھا، ہمیں اپنے بچوں کو اس طریقے سے تیار کرنا ہے کہ ان کے اندر بھی وہی مزاج محمدی، نبوت والا مزاج ہو، اور اس مزاج کو لے کے وہ اس ملک کے صورتحال کو بھی ٹھیک کر سکے۔ ہمارے اندر، ہمارے بچوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر وہ شوق ہو۔ آپ علیہ السلام نے جس طرح خدمت کی، انسانیت کی خدمت کی، بوڑھوں کی خدمت کی، مزدوروں کی خدمت کی، کمزوروں کی خدمت کی، ہر اعتبار سے آپ نے لوگوں کی خدمت کی، وہ خدمت کا جذبہ ہمیں اپنے اندر، اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنا ہے۔ سلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وقال الله سبحانه وتعالى وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، صدق الله العظیم۔ وقالت خدیجة رضی اللہ تعالی عنها خطابا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ Respected guests, honorable dignitaries, respected teachers, parents, and dear students, first of all I want to convey my salam to all of you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. آج میں آپ کے سامنے حاضر ہو کر کتنی خوشی محسوس کر رہا ہوں، I can't express in my words۔ میں سب سے پہلے مرکز اکیڈمی کے ذمہ داران کو تہ دل سے شکریہ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بچوں کے اندر سیرت نبوی کی تعلیم کو برپا کرنے کے لیے اور بچوں کو سیرت کے مطالعے پر ابھارنے کے لیے سالانہ اجلاس کی جگہ پہ سیرت نبوی کا یہ اجلاس منعقد کیا، سیرت کے اس پروگرام کو انہوں نے آرگنائز کیا۔ یہ ہم سب کے لیے خوشی اور سعادت کی بات ہے۔ آپ علیہ السلام کی جو شخصیت تھی، پرسنالٹی تھی، آپ کو جاننا، سمجھنا
آپ کی تعلیمات کو ہمیں اپنی زندگی میں لانا، ان پہ عمل کرنا، یہ ہم سب کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم زندگی میں کامیاب بنیں، ہمیں زندگی میں پیس نصیب ہو، ہیپینس نصیب ہو، ہر اعتبار سے ہم ترقی کریں، تو یہ ضروری ہے کہ ہم آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو فالو کریں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جانیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نقش قدم پہ چلیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اس دنیا میں، اس کے کئی مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد لوگوں کے اندر ایک شعور کو بیدار کرنا، لوگوں کے اندر انسانیت کے جذبے کو ابھارنا، انسان کو حقیقی انسان بنانا، اور لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، لوگوں کو سکھانا کہ ہم کس راستے پہ چلیں گے تو کامیاب ہوں گے اور کون سا راستہ ناکامی کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا تھا تاکہ آپ زمین پہ انصاف قائم کر سکے، زمین سے ظلم مٹا سکے، ایکسپلائٹیشن کو ختم کر سکے، سماج میں پیس اور جسٹس کو اسٹیبلش کر سکے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا تھا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی بھر اسی لیے محنت کی۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ سماج میں انجسٹس کیوں ہے، سماج میں ایکسپلائٹیشن کیوں ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ تھی نالج کا نہ ہونا، ایجوکیشن کا نہ ہونا، علم کا نہ ہونا۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا شروع کیا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے پہلا حکم بھی یہی تھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو۔ تو سب سے پہلا حکم، سب سے پہلی آیت جو قرآن کی نازل ہوئی، اس میں اللہ تعالیٰ نے جو آرڈر کیا تھا وہ ہے اقرأ، پڑھو۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا شروع کیا، لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا شروع کیا۔ لوگ پہلے نہیں جانتے تھے کہ ہم کیسے زندگی جیے، ہاؤ ٹو اسپینڈ لائف، واٹ از دا آبجیکٹو آف لائف، لوگ نہیں جانتے تھے۔ لوگ سوچتے تھے کہ بس کھانا پینا اور کچھ جنسی خواہشات پوری کرنا، بس یہی زندگی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو ایک آبجیکٹو دیا، جینے کا ایک مقصد بتایا کہ ہم اور جانور میں فرق ہے، انسان اور جانور میں فرق ہے، انسان ایک مقصد کے لیے جیتا ہے۔ ہمیں لائف کا پرپس آپ نے بتایا، مقصد بتایا، اور ایک صحیح راستہ دکھایا۔ تو سب سے پہلے جو محنت ہوئی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی، وہ لوگوں کی ذہنیت کو بدلنے پر محنت ہوئی۔ آپ نے لوگوں کے دلوں کو بدل دیا، سوچ کو بدل دیا، مائنڈ سیٹ کو بدل دیا، تھنکنگ پیٹرن کو چینج کر دیا، اور یہی سے انقلاب آنا شروع ہوا۔ تو اس سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں اگر اپنے سماج کو سدھارنا ہے، ہمیں اپنے گھر کو سنوارنا ہے، ہمیں خوشحال بننا ہے، تو سب سے پہلے محنت جو شروع کرنی ہے وہ دل سے شروع کرنی ہے۔ دلوں میں محنت کرنی ہے، دل کو بدلنا ہے، فکر کو بدلنا ہے، تھنکنگ کو بدلنا ہے، تب جا کے سماج کو ہم بدل سکتے ہیں۔ مائنڈ سیٹ نہیں بدلے گا تو کچھ بھی ہم نہیں بدل سکتے۔ لوگ پہلے ایکسپلائٹ کرتے تھے، دوسرے کو ایکسپلائٹ کرتے تھے، جھگڑتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں جھگڑتے تھے، ٹالرنس نہیں تھا۔ آپ اگر اس زمانے کے ہسٹری کو پڑھیں تو دیکھیں گے کہ معمولی باتوں پہ 40 سال تک جنگیں ہوتی تھی، معمولی باتوں پہ، ایک چھوٹے سے میٹر پہ لوگ 100 سال تک لڑتے تھے، کئی نسلیں لڑتی تھی۔ ٹالرنس نہیں تھا ان کے اندر، عفو و درگزر، دوسروں کو معاف کرنا، فارگیونیس، یہ نہیں تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کے دلوں کو بدلا، لوگوں کو سمجھایا کہ اپنا اخلاق ٹھیک کرو، کردار صحیح کرو، بیہیویئر ٹھیک کرو، لوگوں کے تئیں نرمی لاؤ، لوگوں کو معاف کرو، یہ اوصاف آپ اپنے اندر پیدا کرو، یہ سکھایا۔
اور اسی سے ایک جماعت تیار ہوئی جس جماعت کو ہم صحابہ اکرام کی جماعت کہتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ ہم اپنے اندر ان اوصاف، ان خوبیوں کو پیدا کریں۔ ہمارے اندر ٹالرنس ہونی چاہیے، ہمارے اندر مثبت سوچ، پازیٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے، نگیٹیوٹی کو ہمیں اپنے اندر سے ختم کرنا ہے، ہر چیز کو پازیٹیولی دیکھنا ہے، پازیٹیولی سوچنا ہے، ہمیں ذمہ دار بننا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے لوگوں کو ذمہ دار بنایا۔ آپ نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے، ہر کوئی ریسپانسبل ہے، اور ہر کسی کو ریسپانسبلٹی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ایک اچھا انسان وہ ریسپانسبل انسان ہوتا ہے۔ جتنی ریسپانسبلٹی آپ کے اندر ہوگی اتنے اچھے انسان آپ ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں ریسپانسبل بننا ہے، اس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنے سٹوڈنٹس کو بھی ریسپانسبل بنانا ہے، اس کے لیے ان کو ٹرین کرنا چاہیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کے درمیان جو سب سے پہلی محنت کی تھی، اس کے بعد آپ نے صحابہ کو مختلف انداز میں ٹرین کرنا شروع کیا۔ مختلف انداز میں آپ دیکھتے تھے، صحابہ کو پرکھتے تھے کہ ان کے اندر سے وہ جہالت ختم ہوئی یا نہیں۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ علیہ الصلاۃ نے صحابہ سے پوچھا کہ ایک بات بتائی جو اس زمانہ جہالت میں اس بات کا رواج تھا، انصر اخاک ظالما و مظلوما، کہ تم اپنے بھائی کی مدد کرو، چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو۔ یہ بات زمانہ جاہلیت میں رائج تھی۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ انصاف کے تقاضے کو پورا نہیں کرتے تھے، لوگ صرف فیور کرتے تھے، اپنوں کا فیور کرتے تھے، چاہے اپنا صحیح ہو یا اپنا غلط ہو، کچھ بھی ہو، لیکن صرف اپنے لوگوں کا فیور کرتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو ٹرین کیا، اور اس کے بعد ایک دفعہ ایک مجلس میں آپ نے یہی جملہ دہرایا کہ دیکھتا ہوں میرے صحابہ ٹرین ہوئے کہ نہیں، تو آپ نے وہی جملہ فرمایا انصر اخاک ظالما و مظلوما۔ اب وہ صحابہ بدل چکے تھے، اب وہ پہلے کی طرح نہیں تھے، تو فوراً انہوں نے سوال کیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے۔ اس سے ایک بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہر انسان کو ریشنل ہونا چاہیے، لاجیکل ہونا چاہیے۔ صحابہ کو آپ نے ریشنل بنایا تھا، وہ ہر چیز کو ریشنلی سوچتے تھے۔ تو فوراً آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑے ریسپیکٹ کے ساتھ پوچھا کہ اللہ کے رسول، مظلوم کی مدد کرنا یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم مظلوم کی مدد کریں، کمزوروں کی مدد کریں، ہم ظالم کی مدد کیسے کریں گے؟ اس کی مدد کیوں کریں گے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا کہ واقعی میرے صحابہ، میں نے ان کی جو تربیت کی تھی، واقعی ان کو وہ تربیت ملا اور اس سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو پھر آپ نے اس جملے کا، اس سینٹنس کا مطلب تھوڑا چینج کیا، اور آپ نے بتایا کہ ظالم کی مدد یہ نہیں ہے کہ اس کے ظلم میں تعاون کرو، ظلم میں مدد کرو، بلکہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکو، اس کو ظلم کرنے مت دو، اس کو اچھا انسان بنا دو۔ یہ ہے ظالم کی مدد کرنا۔ خیر، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی کے ہر شعبے میں ہر انسان کو اچھا بنانے کی کوشش کی۔ آپ چاہے کسی بھی میدان میں ہوں، آپ کو اچھا بننا ہے، آپ کو آئیڈیل بننا ہے۔ چاہے آپ ماں باپ ہو تو آئیڈیل ماں باپ آپ کو بننا ہے۔ آپ بیٹے بیٹی، ایک اچھا بیٹا، ایک اچھی بیٹی آپ کو بننی ہے، ایک اچھا شوہر آپ کو بننا ہے، ایک اچھی بیوی آپ کو بننی ہے۔ اگر آپ ٹیچر ہیں تو ایک اچھا ٹیچر آپ کو بننا ہے، ایک ریسپانسبل ٹیچر بننا ہے۔ اگر اسٹوڈنٹ ہے تو ریسپانسبل اسٹوڈنٹ بننا ہے۔ اگر آپ سوسائٹی میں کوئی خدمت انجام دے رہے ہیں، یا آپ گورننس میں ہیں، آپ پولیٹکس میں ہیں، آپ لیڈر ہیں، آپ کسی بھی میدان میں آپ کیوں نہ ہو، تو آپ کو ایک اچھا انسان بن کے رہنا ہے، آپ کو ذمہ دار بن کے رہنا ہے، اور ذمہ داری ادا کرنی ہے، اور سماج میں انصاف قائم کرنا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو اس وقت مدینہ منورہ کی جو صورتحال تھی وہ بہت خراب تھی۔ 18 ایئرز سے سیول وار چل رہا تھا، 18 ایئرز سے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک سال بھی اگر وار چلے تو کتنا اکنامک کرائسس ہوگا، کس طرح کی انسیکیورٹی ہوگی، کس طرح کی انسٹیبلٹی ہوگی، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ تو 18 ایئرز سے وہاں سیول وار چل رہا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اور وہاں کے مختلف کمیونٹیز کو آپ نے بلایا اور سب کو جمع کیا۔
وہاں یہودی تھے اور مختلف نظریات کو ماننے والے تھے، اور مختلف قبائل میں وہ بٹے ہوئے تھے، مختلف ٹرائبس میں بٹے ہوئے تھے۔ سب کو آپ نے بلایا اور بلا کے سب کے سامنے آپ نے ایک پروپوزل پیش کیا کہ ہم سب مختلف نظریات کے لوگ ہیں، مختلف ٹرائبس کے لوگ ہیں، ہمارے نظریات الگ الگ ہے، کیوں نہ ہم ایک ساتھ سب مل کے شانتی کے ساتھ، امن کے ساتھ کیا نہیں رہ سکتے؟ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے پیسفل کو ایگزسٹنس کا پروپوزل پیش کیا، پیسفل کو ایگزسٹنس۔ تو آپ کی بات وہاں کے موجود جتنے بھی بڑے لیڈران تھے سب نے آپ کی بات تسلیم کی، اور اسی مجلس میں ایک مدینہ چارٹر تیار کیا گیا کہ ہمیں سب کو پیسفل رہنا ہے، مل کے رہنا ہے، ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہے۔ اور سب سے پہلا جو ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے مدینہ چارٹر، جس کو میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، اور جس میں 54 آرٹیکلز تھے، اس کو لکھا گیا، اور اسی کو بنیاد بنا کے تمام قبائل میں آپ نے بھائی چارہ پیدا کیا، اور وہ جو 18 ایئرز سے سول وار چل رہا تھا اس کا خاتمہ ہوا۔ تو یہ تھے آپ علیہ السلام، اور یہ تھی آپ علیہ السلام کی شخصیت۔ میں اپنی گفتگو دراز نہیں کروں گا، کافی وقت ہو چکا ہے۔ میں یہاں کے اساتذہ، یہاں کے ٹیچر سے اور ذمہ داران سے ایک بات کی درخواست کروں گا۔ یہ جو ہمارے جو بچے ہیں جو مرکز اکیڈمی میں پڑھ رہے ہیں، مختلف سکولز میں پڑھ رہے ہیں، ہمیں اپنے بچوں کو صرف جاب سیکر نہیں بنانا ہے، ان کو لیڈر بنانا ہے، تاکہ یہ قوم کو لیڈ کر سکے، یہ اس ملک کو لیڈ کر سکے، وہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر بن سکے، وہ سماج کو چلا سکے، وہ ملک کو کچھ دے سکے۔ آج ہم صرف شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں وہ رائٹ نہیں ملا، یہ رائٹ نہیں ملا، ہم شکایت کرتے ہیں۔ ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا ہے ملک میں، ہمیں صرف کنزیومر نہیں بننا ہے، ہمیں کنٹریبیوٹر بننا ہے، ہمیں فیسیلیٹیٹر بننا ہے، ہمیں ملک میں کچھ کنٹریبیوٹ کرنا ہے، اور اتنی صلاحیت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ آج ہم دیکھ سکتے ہیں ملک کی جو صورتحال ہے، چاہے وہ اکنامک صورتحال ہو کہ اکنامک کرائسس کی طرف ہمارا ملک جا رہا ہے، اب کون اس کرائسس سے بچا سکتا ہے؟ تو ہمیں اپنے بچوں کو اس طریقے سے تیار کرنا پڑے گا جس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے زمانے میں اکنامک کرائسس کو ختم کیا تھا، مینیج کیا تھا، اور اس کرائسس کے نقصان کو ختم کیا تھا۔ ٹھیک ہمیں اپنے بچوں کو اسی طرح تیار کرنا ہے کہ ملک کو اگر اس طرح کی خدمت کی ضرورت ہو تو ہمارے بچے پیش کر سکیں۔ اگر ہمارا ملک کسی اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی طرف چلا جائے تو جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کے 18 سال کے سول وار کو ختم کیا تھا، ہمیں اپنے بچوں کو اس طریقے سے تیار کرنا ہے کہ ان کے اندر بھی وہی مزاج محمدی، نبوت والا مزاج ہو، اور اس مزاج کو لے کے وہ اس ملک کے صورتحال کو بھی ٹھیک کر سکے۔ ہمارے اندر، ہمارے بچوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر وہ شوق ہو۔ آپ علیہ السلام نے جس طرح خدمت کی، انسانیت کی خدمت کی، بوڑھوں کی خدمت کی، مزدوروں کی خدمت کی، کمزوروں کی خدمت کی، ہر اعتبار سے آپ نے لوگوں کی خدمت کی، وہ خدمت کا جذبہ ہمیں اپنے اندر، اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنا ہے۔ میں نے ایک حدیث کا جز میں نے تلاوت کی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کے کچھ کوالٹیز گنا رہی ہیں، کچھ کوالٹیز بتا رہی ہیں۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہے انک لتصل الرحم، آپ رشتے ناتوں کو جوڑتے تھے۔ اس زمانے میں لوگ رشتوں کی پاسداری نہیں کرتے تھے، نہ ماں باپ کا احترام تھا اس زمانے میں، نہ اپنے ریلیٹیوز کا کوئی احترام تھا، نہ میاں بیوی میں اچھے تعلقات ہوتے تھے، نہ بھائی بھائی کے درمیان اچھے تعلقات ہوتے تھے۔ لوگ رشتوں ناتوں کو توڑتے تھے، معمولی باتوں پہ جھگڑے ہوتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے کیا کیا؟ رشتے اور ناتوں کو جوڑا، اور اس کی ترغیب آپ نے دی۔ وَتَحْمِلُ الْكَلْبَ، آپ علیہ السلام دوسروں کے بوجھ اٹھاتے تھے، یعنی لوگوں کے اوپر کوئی بارڈن، اس زمانے میں کوئی علاج نہیں کروا پا رہا، کسی کے گھر میں روزی روٹی نہیں ہے، گھر میں کھانا نہیں ہے، تو جس کے اوپر جو بھی بارڈن ہے وہ بارڈن کون اٹھاتے تھے؟ آپ علیہ السلام اٹھاتے تھے۔ کوئی اگر مقروض ہے تو وہ قرض آپ علیہ السلام ادا کرتے تھے۔ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، کوئی ایسا انسان جس کے پاس کچھ نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں، پہننے کو کچھ نہیں، اس کو آپ کما کے دیتے تھے۔
وَتَقْرِ الضَّيْفِ، آپ مہمانداری کرتے تھے۔ اس زمانے میں آج کی طرح ریسٹورنٹ اور رہنے کے لیے ہوٹل نہیں ہوتے تھے۔ لوگ جب سفر کرتے تھے تو کسی علاقے سے گزرتے تھے تو لوگ اس علاقے والوں سے مہمانداری کی ریکویسٹ کرتے تھے کہ ہم سفر میں ہیں، ہماری مہمانداری کیجیے۔ تو جو شریف گھرانے کے لوگ ہیں وہ مہمانداری کرتے تھے اور کچھ لوگ مہمانداری نہیں کرتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مہمان نواز تھے، سب کی مہمانداری کرتے تھے۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور نیچرل ڈیزاسٹر کے اوقات آپ لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ مان لیجئے کبھی ارتھ آ گیا، کبھی ڈراٹ ہو گیا، یا ہمارے علاقے میں مان لیجئے کبھی فلڈ آ گیا، تو ایسے وقت میں لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ تو یہ مزاج ہمیں اپنے بچوں کے اندر پیدا کرنا ہے، ان کے اندر بھی خدمت کا جذبہ ہو۔ ہم نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھے طریقے سے ہم نے نہیں پہچانا، ہم نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو نہیں پڑھا۔ میں سب سے ریکویسٹ کروں گا، خاص طور پر یہاں جو پیرنٹس موجود ہیں، کہ آپ اپنے گھروں میں سیرت کی کتاب لے کے جائیں اور اس کا ضرور مطالعہ کریں۔ ہم پڑھتے نہیں ہیں، اکثر میں کہتا ہوں کہ پڑھنے کا مزاج ختم ہو گیا، اور ہم وہ قوم ہیں جس پر سب سے پہلی جو آیت نازل ہوئی تھی وہ کیا ہے؟ اقرا، پڑھو۔ اور ہم پڑھنے سے کوسوں دور ہیں، میلوں دور ہیں۔ ہم موبائل میں وقت گزار دیتے ہیں اور پتہ نہیں کن کن چیزوں میں اپنا وقت گزار دیتے ہیں۔ پڑھیے، سیرت کی کتابوں کو پڑھیے۔ سیرت کا حق ہم ادا نہیں کر سکے ابھی تک۔ ہمیں صرف وہ پڑھنا نہیں ہے بلکہ وہ دوسروں تک پہنچانا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ آج بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت پر کیچڑ اچھالتے ہیں۔ کیوں اچھالتے ہیں؟ ان کی غلطی نہیں، غلطی ہماری ہے۔ ہم نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی شخصیت کا تعارف نہیں پیش کیا، ہم نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا، ہم نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو تھنکنگ ہے، جو کانسیپٹ ہے، اس پہ عمل نہیں کیا۔ یہ ہماری غلطی ہے۔ تو اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا خاص طور پر تمام پیرنٹس سے، گارڈین سے، کہ ہم اپنے گھروں میں سیرت کا مطالعہ کریں، سیرت کی کتاب رکھ کے اس کی اسٹڈی کریں، بچوں میں اس کا تذکرہ ہو، بچوں کو سیرت کی کہانیاں سنائے، ان کے اندر یہ خدمت خلق کا جذبہ، انسانیت کا جذبہ، لوگوں کی خدمت کا جذبہ، لوگوں کی بھلائی کا جذبہ یہ پیدا ہو۔ اور یہی پیدا کیا تھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے آج سے 1450 سال پہلے، اور اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو بھیجا پوری جہان کے لیے رحمت بنا کر۔ اب پوری جہان کے لیے رحمت تھے، آپ کو صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بھیجا گیا، تمام کمیونٹیز کے لیے بھیجا گیا، تمام لوگوں کے لیے بھیجا گیا، سب کے لیے، صرف انسان کے لیے نہیں بلکہ جانوروں کے لیے بھی رحمت بنا کے آپ کو بھیجا گیا، سب کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا گیا۔ لیکن وہ رحمت والا جو رحمت للعالمین، اس نبی کو ہم نہیں پہچان سکے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام رحمت للعالمین تھے، پوری جہان کے لیے رحمت تھے، ہم اس کو پہچانیں۔ آپ ماں کے لیے رحمت ہے، باپ کے لیے رحمت ہے، بچوں کے لیے رحمت ہے، بیوی کے لیے رحمت ہے، شوہر کے لیے رحمت ہے، سماج کے لیے رحمت ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ ان حقوق کو، ریسپانسبلٹیز کو نہیں سمجھتے تھے، کس کے تئیں کیا ذمہ داری ہے وہ لوگ نہیں سمجھتے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سب کو ذمہ دار بنایا، ماں باپ کو ان کا حق دلایا، بیوی کو حق دلایا، عورتوں کو ان کا حق دلایا، مظلوموں کو ان کا حق دلایا، کسانوں کو ان کا حق دلایا، ہر سیکشن کے، سماج کے جو مختلف سیکشن کے، مختلف طبقات کے لوگ ہیں، سب کو ان کا حق دلایا۔ ایک زمانے میں لوگوں کو حق نہیں ملتا تھا، آپ نے عدل و انصاف کا نظام قائم کیا۔ پہلے عدل و انصاف نہیں ہوتا تھا، میراث میں بیٹیوں کو محروم کر دیا جاتا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے میراث میں بیٹیوں کو حق دیا۔ پہلے بیٹیوں کی تعلیم نہیں ہوتی تھی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سب کو تعلیم حاصل کرنے پر ابھارا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اچھی زندگی گزارنے پر ابھارا، ایک اچھی زندگی کی آپ نے رہنمائی کی کہ کس طرح زندگی گزاریں گے تو خوشحال زندگی گزرے گی، اچھی زندگی گزرے گی، ایک پیسفل لائف ہم سپینڈ کر سکیں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ فارمولہ بیان کیا۔ میں اپنی گفتگو دراز نہیں کروں گا، آخر میں پھر سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ ہمیں سیرت کا اور زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرنا چاہیے۔ ہم سیرت کو پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی سیرت سنائیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کو اور آپ کے ٹیچنگز کو ہم ہر لمحے فالو کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ پڑھ کے رکھ دیں، بلکہ ہمیں ہمارے اندر جو مشکلات ہے اس مشکلات کا حل
وہ جو پرابلمس ہے ان پرابلمس کا حل ہم سیرت میں تلاش کریں اور اس کو اپنے لائف میں اپلائی کریں، تب جا کے سیرت کا اور سیرت نبوی کا اور اس کو پڑھنے کا اور اس کے مذاکرہ کا حق ادا ہوگا۔ آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو اس قوم کا لیڈر بنائے، ان کو حق پرست اور دیندار بنائے، اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اس ملک میں انصاف کا نظام قائم کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Alhamdulillah, mashallah, very precious speech and attractive speech. Please give a big applause for our chief guest.